اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں اتباع قدیم کا، حکمہ قدیم کا فکر و فلسفہ، انسانی صحت پر ان کی معالجاتی کارنامے، ان کے اقوال، ان کی نصیحتیں لے کر حاضر ہوتا ہوں، تاکہ ہم اس پرانی جو تدبیریں تھیں صحت کو اچھا رکھنے کے لیے، ان کو جان سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ ناظرین اکرام، پچھلی نشستوں میں نے بقرات کے اقوال اور ابن سینا کا معالجاتی فکر اور اس کی سوجھ بوجھ اس پر بھی بات کی۔ اس کے بعد طیہ ذوق کا بھی میں نے ذکر کیا۔ ناظرین اکرام، اس نشست میں بات کرنے جا رہا ہوں عرب کے ایک نامور طبیب، جس کو لقب حاصل تھا وہ کہ عرب کا جالینوس ہے، یعنی اس دور کا جالینوس ہے۔ اس کی قابلیت یعنی جالینوس سے ملتی جلتی تھی اور اس لیے وہ عرب کا جالینوس کہلایا۔ حکیم رازی ابو بکر، پورا نام اس کا حکیم ابو بکر محمد بن زکریہ رازی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ایک ریک علاقہ ہے، وہاں کا رہنے والا تھا، اس لیے رازی کہلایا۔ ناظرین اکرام، جو بغداد کا ازدی شفا خانہ تھا، یعنی سرکاری طور پر جو شفا خانہ تھا، اس کا یہ افسر اعلیٰ تھا، یعنی اس کا اعلیٰ افسر تھا اس شفا خانے کا۔ کتابوں میں یہ بات بار بار لکھی ہے کہ وہ انتہائی بریک بینی سے امراض کو جانچتا اور ان کے علاج کی طرف متوجہ ہوتا، یعنی مریضوں کے طرف انتہائی بریک بینی سے متوجہ ہوتا اور ان کو ہر ممکن کوشش کرتا ان کے علاج معالجہ کے لیے، اور اکثر وہ کامیاب ہوتا، بلکہ یوں کہے کہ وہ ہر بار کامیاب ہوتا۔ اس کا ایک واقعہ جو اس کے تلامذہ نے لکھا ہے، ویسے تو اس نے اپنی زندگی کے علاج معالجہ کے بہت سارے معاملے، بہت سارے واقعات خود اپنی ہی کتاب میں، یعنی اپنی ہی تصنیف میں خود نقل کیے ہیں، یعنی اپنی زندگی کے بیشتر واقعات جو ہیں وہ مریضوں کے ساتھ پیش آئے، بیماریوں پر اس نے جو کلام کیا ہے اس کو خود اس نے نقل کیا ہے اپنی مشہور شہرہ فاق تصنیف میں الحاوی میں۔ ناظرین اکرام، میں نے کئی بار اس کا مطالعہ کیا ہے۔ الحاوی کا انتہائی پڑھنے کے لائق کتاب ہے اور محمد بن زکریہ رازی کی، حکیم محمد بن زکریہ رازی کی شہرہ فاق تصنیف ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے ایک تلامذہ میں سے ایک نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا شفا خانہ یعنی ازدی شفا خانہ ایک سرکاری شفا خانہ تھا۔ تمام اس کے امور جو ہیں وہ حکیم رازی کے ہاتھ میں تھے، اور وہ خود اپنے ایک دفتر میں بیٹھتا اور اس کے تلامذہ ہی مریضوں کو دیکھتے اور ان کے لیے دعائیں تجویز کرتے، ان کی بیماریوں پر کلام کرتے تھے۔ پھر شفا خانے کے باہر کیمپ لگا کر، یعنی کیمپوں کی شکل میں، ان کے شاگردوں کے شاگرد باہر بیٹھتے تھے، یعنی رازی خود شفا خانے کے اندر دفتر میں بیٹھتا اور انتہائی بوڑھا اور چیٹے سر والا ایک حکیم تھا، انتہائی اعلیٰ قسم کا کلام کرتا اور انتہائی عجیب و غریب اس کے واقعات ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے ہی تلامذہ کہتے ہیں کہ ہم رازی کے ساتھ شفا خانے میں ہوتے
اور مریضوں کو ہم ہی دیکھتے، ان کی علاج معالجے کی جو تدبیریں ہیں ہم ہی بتاتے، ان کے لیے دعائیں تجویز کرتے، ان کی بیماریوں کی تشخیص کرتے۔ اور ہمارے جو شاگرد ہیں، شاگرد کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے آگے تھے شاگرد ہیں، وہ شفا خانے سے باہر بیٹھتے تھے۔ ایسا ہوتا کہ جب کوئی مریض آتا، سب سے پہلے شاگردوں کے شاگرد دیکھتے، ان کے لیے دعائیں تجویز کرتے یا ان کے مرض کے متعلق کلام کرتے۔ اگر ان کی سمجھ میں نہ آتا تو وہ جو راضی کے تلامذہ یعنی شاگرد جو ہیں وہ پھر کلام کرتے مریض کے مرض کے متعلق، ان کے لیے دعائیں یا پرہیز جو بھی ہے ان کے لیے تجویز کرتے۔ یہ سلسلہ تھا ازدی شفاخانے کی، یہ حالت تھی۔ اگر ان دونوں میں سے یعنی شاگردوں کے شاگردوں سے بھی اور شاگردوں سے بھی اگر معاملہ حل نہیں ہوا، ان کو سمجھ مرض کی نہیں آئی، تو پھر یہ عالم تھا کہ راضی خود کلام کرتا تھا، یعنی مرض کے متعلق خود راضی پھر کلام کرتا تھا جب تک وہ دونوں شاگردوں کے شاگرد اور شاگرد جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے، پھر راضی خود کلام کرتا۔ ناظرین اکرام، یہ جو واقعہ راضی کے ہی تلامذہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا استاد یعنی عرب کا جالینوس شفاخانے میں موجود تھا کہ ایک مریض آ گیا۔ وہ ایک جوان، ایک خوبصورت لڑکا تھا، انتہائی اس کی صحت اچھی تھی، لیکن وہ پیدل سفر کر کے آ رہا تھا تو بغداد میں اس کے رشتہ دار تھے جن کے پاس وہ آ رہا تھا۔ اچانک جب وہ بغداد کے قریب پہنچا تو یکایک اس کے منہ سے خون آنا شروع ہو گیا۔ خون آنے کے بعد اس کے معدے والی جگہ پر تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ رفتہ رفتہ وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ تکلیف بھی بڑھ گئی اور خون بھی بڑھ گیا۔ وہ عام صورت میں وہ ازدی شفاخانے میں لے کر آئے۔ سب سے پہلے شاگردوں نے اس کو دیکھا، شاگردوں کو اس کی مرض کی کوئی سمجھ نہ آئی، پھر انہوں نے شفاخانے کے اندر اس کو یعنی بھیج دیا۔ جب وہ شفاخانے کے اندر گیا تو راضی کے شاگردوں نے چیک کیا، ان کو اس کے متعلق کلام کیا، لیکن ان کو بھی کوئی سمجھ اس کے مرض کی نہ آئی۔ جب ان کو بھی سمجھ نہ آئی تو پھر وہ مریض جو ہے راضی کے سامنے لایا گیا اور راضی نے خود اس کی مرض کے متعلق کلام کیا۔ اس کے تلامذہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی میں راضی کو اتنا فکر مند نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے مریض آئے، بڑے بڑے پیچیدہ امراض سے بھی پیچیدہ امراض آتے رہے، راضی کی تشخیص بلا کیسی تھی، یعنی وہ پیچیدہ سے پیچیدہ امراض کو بھی وہ ڈھونڈ نکالنے میں اس کا وہ ماہر تھا، اور علاج معالجے کی جو اس کی معالجاتی زندگی ہے وہ اس قدر مشہور ہے کہ وہ عرب کا جالینوس کہلایا۔ ناظرین کرام، جب راضی کے سامنے لایا گیا تو راضی نے اس کی تکلیف دے کر، اس کا خون دے کر اس کے مرض کے متعلق جاننے کی کوشش کی، تو راضی نے کہا کہ یہ کورا ہو سکتا ہے، لیکن تشخیص کے بعد، اس کی نبض دیکھنے کے بعد، اس کے جو علامات تھی وہ دیکھ کر راضی نے کہا کہ یہ کورا نہیں ہے۔ کورا کہتے ہیں معدے کے زخم کو، کورا معدے کے زخم کو کہتے ہیں۔ راضی نے کہا یہ کورا نہیں ہے، لیکن خون کیوں آ رہا ہے، معدے میں تکلیف کیوں ہے؟ پھر راضی نے دوسری طرف کہا کہ یہ سل ہو سکتا ہے۔ سل کہتے ہیں پھیپھڑے کے زخم کو، یعنی پھیپھڑوں میں اگر زخم ہو جائے اس کو سل کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں علامتیں اس مریض میں نہیں تھیں۔ یہ اس کے شاگرد نے تلامذہ میں لکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں علامتیں اس میں نہیں تھیں، تو راضی انتہائی فکر مند ہوا، اس کی غور و فکر اتنی بڑھ گئی کہ راضی نے اس دن کھایا پیا کچھ نہیں۔ یعنی دیکھیں ناظرین، یہ کیسے انسان تھے کہ کسی کو تکلیف کو دیکھ کر اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا، اور کوئی بھی کام اس نے اس دن نہیں کیا۔ وہ صرف مریض کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے بار بار سوال کرتا، اس کی طرف بار بار دیکھتا، اور وہ مریض اور اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ خود پریشان ہوئے کہ اپنے زمانے کا اتنا نامور طبیب، اتنا پائے کا طبیب جو ہے وہ بھی مرد سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ مریض چلانے لگا، اس نے کہا میری موت
طے ہے، کیونکہ اتنا فاضل طبیب، اتنا لائق طبیب، اتنا پائے گا معالج بھی میری مرض سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ رونے لگا۔ راضی نے اس کو دلاسا دیا کہ رو نہیں۔ راضی بار بار سوچتا، بار بار اس سے سوال کرتا۔ اس کے تلامزہ لکھا ہے کہ بار بار دیکھتا، ہم خود بھی پریشان تھے، اس کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ہم خود بھی پریشان تھے کہ راضی کو پوری زندگی میں ہم نے اتنا فکر مند کبھی نہیں دیکھا۔ اس مریض کی طرف بار بار وہ دیکھتا، بار بار سوال کرتا، اور جب انتہائی تکلیف شدت اختیار کر گئی، اس کی معدے کا درد انتہائی شدت اختیار کر گیا، خون کی زیادتی ہونے لگی، تو راضی نے ایک سوال کیا اس سے۔ بار بار سوچتے راضی نے مریض سے ایک سوال کیا کہ تم راستے میں جب سفر کر رہے تھے پیدل تو پانی کہاں سے پیا؟ اس مریض نے جواب دیا کہ مختلف جوہڑوں تالابوں سے میں نے پانی پیا ہے، کیونکہ صاف پانی میسر نہیں تھا، مجھے بار بار پیاس لگتی تھی، تو گندے جوہڑوں سے بھی میں نے پانی پیا ہے۔ راضی مسکرانے لگا۔ اس کے جو تلامزہ تھے وہ بھی حیران پریشان تھے کہ سارا دن فکر میں گزار کر ہمارے استاد کو کیا ہوا کہ اچانک مسکرانے لگے ہیں، اور مریض بھی انتہائی پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ سارا دن فکر میں گزار کر، غور و فکر میں گزار کر مسکرانے لگا ہے۔ راضی نے مسکرا کر اس مریض کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اب تمہارا علاج ہو جائے گا، تھوڑی دیر میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ راضی نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ کئی لے کے آؤ۔ ناظرین اکرام، یہ پرانا طریقہ تھا، اس پر پھر کبھی بحث کریں گے۔ کئی کہتے ہیں ہیرا کسیز کو، کئی لے کر آؤ، اور اس کو ایک بڑے برتن میں پانی میں گول دیا۔ راضی نے ان کو بولا کہ اس کو ایک کھلے برتن میں کافی زیادہ پانی کی مقدار میں اس کو گول دیا گیا۔ راضی نے کہا کہ اس لڑکے کو، نوجوان کو بازوؤں سے کس کے پکڑ لو۔ انہوں نے پکڑ لیا تو، اور راضی نے کہا اس کو پیٹ کے بل لٹا دو، یعنی پیٹ کے بل لٹا دیا، اور انہوں نے بازو پکڑے ہوئے تھے۔ راضی نے اس کا منہ پکڑ کے ایسے اوپر کر کے اس کے اندر کئی اس کو اندر بھیجنی شروع کر دی، یعنی وہ پانی جو کئی والا تھا اس کے اندر بھیجنا شروع کر دیا۔ اس کے حلق سے نیچے اترتا گیا، حتیٰ کہ سارے کا سارا پانی جو ہے وہ راضی نے زبردستی اس کو پلا دیا، اس مریض کو پلا دیا۔ وہ مریض کو جب پانی پلا دیا گیا تو اپنے تلامزہ سے کہا کہ اس کے ہاتھ چھوڑ دو۔ انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد اس کو قے آنا شروع ہو گئی۔ ناظرین اکرام، اس نے کافی زیادہ قے کی، جس سے وہ قیوں کے بعد جب وہ قے کر چکا، قے سے فارغ ہو گیا، تو اس کا خون بھی بند ہو گیا، اس کی تکلیف بھی بند ہو گئی۔ اور جب اس کی خون بند ہو گیا، اس کی تکلیف بند ہو گئی، مریض خود بھی بہت متاثر ہوا راضی کی اس معالجاتی سوجھ بوجھ پر، اور اس کے تلامزہ نے بھی انتہائی حیران ہوئے کہ یہ کیسا علاج ہے کہ صبح سے پریشان تھا، سارا دن ہمارے استاد نے فکر و غور و فکر میں گزارے، اور اب صرف تھوڑے سے عرصے میں مریض کا علاج کر دیا ہے۔ جب تلامزہ نے عرض کی کہ ہمارے استاد ہمیں یہ بتائیے کہ یہ علاج کیسا ہے، یہ کیا مرض تھی، اس کے متعلق ہمیں فرمائیے، تو راضی نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اس کی قے کو اچھی طرح سے دیکھو۔ انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، ہم قے کو کیوں دیکھیں؟ انہوں نے کہا اچھی طرح سے قے کو دیکھو، پھر تمہیں اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ جب انہوں نے قے چکی تو اس میں 2 جونکیں نکل آئیں، یعنی 2 جونکیں، ایک آبی جانور ہے، وہ گندے پانی جو پیا تھا اس کے ساتھ اس کے حلق معدے میں چلی گئی تھی، تو وہ باہر نکل آئیں۔ تو انہوں نے انتہائی غور سے اپنے استاد کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ استاد آپ کے بس کی بات تھی، آپ اس نے علاج میں ماہر ہیں کہ آپ بے شک انتہائی قابل شخصیت ہی راضی کا انشاءاللہ تعالی راضی کی جو اس نے خود اپنی زندگی کے معالجاتی واقعات اپنی مشہور تصنیف الحاوی میں لکھے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور اس کی مزید شخصیت راضی کی ابو محمد بن زکریا راضی کی انشاءاللہ تعالی مزید اقوال اور اس کی نصیحتیں بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے
इंशाल्लाह ताला अपनी अगली नशिस्तों में। और साथ में हम वो निबातात का जो हमारा मौजू है इंशाल्लाह ताला उसको भी आगे बढ़ाएंगे, और मज़ीद इंशाल्लाह ताला अतबा इकराम के अक़वाल, उनके मौलजाती वाक़यात और दिलचस्प और हिकमत और दुनाई से भरी बातें इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। इसलिए कहते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम के तहत इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद आपसे बेशुमार दिलचस्प से भी दिलचस्प इंशाल्लाह ताला वाक़यात और हुक्माए कदीम के अक़वाल, उनकी नसीहतें और उनके ज़िंदगी के मौलजाती जो पहलू हैं उनको इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। हमारा चैनल देखते रहिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।